ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ کر کا زندہ کلام سن سکیں۔ کلام مقدس میں سے گوسپل آف جان، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے اس کا 15واں چیپٹر دیکھیں گے۔ جیسے آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر 14 کو ختم کیا، تو اس وقت ہم کہاں پر تھے؟ اپر روم، بالا خانے میں، لاسٹ سپر جہاں پر خداوند نے کیا۔ تو اس کی میں لاسٹ 1-2 آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کنیکشن مل جائے۔ 14 تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ خداوند نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ وہ خوش نہیں تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ غمزدہ تھے۔ جب خداوند نے کہا نا میں جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں، تو اس بات سے وہ غمزدہ تھے۔ پر ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے دیکھا کہ کیوں وہ غمزدہ تھے، کیونکہ وہ سب کچھ ان کا دار و مدار they were relying on Jesus۔ تقریباً 3.5 سال سے وہ سب کچھ ان کا بھروسہ اس پر تھا، کسی چیز کی ان کو فکر نہیں تھی، نہ ہی کمی تھی۔ لیکن خداوند کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو تم میرے جانے سے خوش ہوتے۔ حالانکہ خداوند نے یہ بھی بتایا کہ میں جاتا ہوں، یروشلم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے کس طرح میرے ساتھ وہ ذلت امیز سلوک کریں گے۔ لیکن ان کو صرف اپنا ہی آپ نظر آ رہا تھا۔ بے شک وہ فیوچر کو نہیں جانتے تھے، لیکن خداوند نے بار بار ان کو بہت سی باتیں بتائی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے کہ میں پھر واپس آؤں گا۔ اور اس سے پہلے ایون وہ کہتے ہیں کہ میں پھر تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ لیکن وہ یہی سوچتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، خداوند چلے گئے۔ وہ سارے وہ کمفرٹ، وہ ساری سہولتیں، وہ ساری پروٹیکشن، وہ ساری چیزیں، مفت روٹیاں ملتی تھی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اور یسوع کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں میں ہم بھی پاپولر تھے۔ کیا خیال ہے؟ پاپولر تھے نا، کہ خداوند نے ان کو بھی شفا کی قدرت دیتی، ان پر بھی اس نے اپنا فضل کر دیا تھا۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اب پاپولر ہیں، لیکن کس کی وجہ سے پاپولر ہیں؟ اگر وہی نہ ہوگا تو ہمیں کون ویلکم کرے گا ہر جگہ پہ؟ وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہیرو ہی نہیں ہوگا تو فلم کیسے چلے گی؟ تو ہیرو ہی جا رہا ہے ہمارا، جو ڈیفینڈ کرنے والا، پرووائڈ کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، ہر چیز اس کے اختیار میں تھی۔ جب وہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ جبکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کرنے والے کی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی خوشی پوری کی جائے۔ اس کو ہم کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین آئی پلیز مائی بیلوڈ ون۔ خداوند نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ میرا مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، یہ ذلتیں جو میرے ساتھ یہ اس طرح کی انسلٹ کرتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہ دوبارہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خداوند نے اس کنٹرول میں تھے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی برا کہتا، برا بولتا، بلکہ اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یہ لوگ اس بات کو لے کے بڑا بات کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا، یہاں پر میں سمپل یہ بتاؤں گا، خداوند جب یہ کہتے ہیں اٹس نوٹ ان نیچر اور ایسنس، نیچر یا ایسنس میں وہ سیم بینگ ہے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، ہی از
equal to God in his godhood, equal in essence and nature, but he is inferior to God in his manhood. اپنی الوہیت میں، اپنی ڈیٹی میں اس کی ساتھ ایکول ہے، اس کی نیچر، اس کی ایسنس، اس کی پاور، اس کی سوچ بالکل سیم ہے، لیکن اپنی بشریت میں جب وہ انسان مجسم ہو کے آیا، اس نے فلپیوں کا خط پڑھے جا کے چیپٹر 2 میں 6 to 8 پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس نے خادم کی صورت اختیار کی، پستی میں اپنے آپ کو خود اس سے، اور ہمیشہ یاد رکھیں he never added godhood into manhood, he added manhood into godhood. تو اس کے باوجود وہ he never ceased to be God, he was still God 100% and he was 100% man. 29 میں لکھا اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو. تو یہ باتیں بہت سی کہنا ضروری تھا، بار بار کہنا تاکہ ان کو یقین ہو جائے. بے شک وہ خوف زدہ تھے کہ آنے والے واقعات ہو جائیں کہ خداوند نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ سب کچھ ہونے سے پہلے کہہ دیا. خداوند نے کہا کہ میں بزرگوں سے ذلت اٹھاؤں گا، قوم سے رد کیا جاؤں گا، اور رومن میرے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے. دیٹس ہیپن. ٹھیک ہے. خداوند نے کہا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، ایسا ہوا. اس نے کہا کہ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، ایسا بھی ہوا. اور اس نے کہا میں مروں گا اور پھر میں دفن بھی ہوں گا، ایسا بھی ہوا. اور پھر کہا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، یہ ایسا بھی ہوا. اور اس نے کہا میں تمہیں کہاں پھر گلیل میں پھر ملوں گا، ایسا بھی ہوا. اور پھر اس نے کہا جیسا کہ پچھلے میں تمہیں مددگار بھیجوں گا. یہ سب باتیں اس نے پہلے سے کہیں اور سب کچھ اسی طرح بالکل ہوا. تو اس لیے خداوند نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے پہلے سے کہہ دیا کہ جب تمہیں بعد میں یہ ساری باتیں یاد آئے تو تم کہو یس. اور اس کے بعد خداوند نے یہ بھی کہا کہ میں واپس بھی آؤں گا. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے. اب خداوند سمپلی کہہ رہے ہیں کہ اب میرا پکڑوائے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا مصلوبیت کا وقت آ گیا ہے، اور شاگردوں سے باتیں کرنے کا اب بہت سی باتیں کرنی چاہتے تھے خدا، لیکن وہ ٹائم پیریڈ نہیں تھا. لیکن یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کر دیا، ان کو پتا تھا کہ یہ اب شیطان کا وقت ہے. خداوند کلام مقدس میں لکھا ہے the time of the darkness، یہ اس کا ٹائم ہے. اسی لیے میں اس خداوند دیکھ سکتے تھے کہ شیطان جو ہے بڑا چلا رہا ہے، اس کا آور آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلی پروفیسی خداوند کی مصلوبیت کے بارے میں کہاں کی گئی، اور ابلیس کی شکست کے بارے میں پیدائش 3:15 میں کہا تھا کہ وہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ شیطان کے سر کو کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا. دیٹ واز، اس نے یہ چوٹ دی یسوع کو کہ وہ صلیب پر بروٹلی ڈیتھ ہوئی اس کی، یہ تھا ایڑی پہ کاٹنے. لیکن ہی کرشڈ ہز ہیڈ، اور وہ وہاں پہ اس نے یسوع نے اس کو شکست دی، اس کو ڈیفیٹ کیا اور کچلا، اور وہ ہماری خطا، اس کی اپنی کوئی خطا نہیں تھی، اپنا کوئی گناہ نہیں تھا. اور خداوند جانتے تھے کہ یہ ابلیس ان کو تنگ کرے گا، یہ آزمائشوں میں سے گزریں گے. لیکن خداوند نے کہا کہ دنیا کا سردار آتا ہے یعنی شیطان، اس میں میرا کچھ نہیں ہے. جن کہتے ہیں نا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایون یہاں تک اس کا جو تعلق ہے کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، کہ ہی کانٹ ایون ٹچ می، یعنی کہ عام انسان کے تو وہ ورگلا سکتا ہے، اس کے اندر بھی آ سکتا ہے، اس پہ قابو بھی پا سکتا ہے. لیکن یسوع جو بے عیب برا تھا، جو خدا کا بیٹا تھا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہی کانٹ ایون ٹچ می. میں جیسا پیور تھا
बीइंग इंसान होते हुए ऐसा ही प्योर मैं उस पे क्रॉस पे जाऊंगा, मुझ में उसका कुछ नहीं है। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने के मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया वैसा ही करता हूँ, क्योंकि खुदा की प्लान था, जो मिशन था, जो मंसूबा था, दैट वाज फादर्स विल। लिखा ना, बाप को पसंद आया कि वो उसे कुछ ले। आखिर इस तरह होता है, उठो यहां से चले, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। ये इसलिए मैंने बताया कि तो ये बालाखाना बिल्कुल दूसरी तरफ है, जहाँ दाऊद का मकबरा है यरूशलेम में, जहाँ पर कोहे मोरिया का पहाड़ है, और उसके बीच में एक बड़ी वादी है और बीच में एक कदरून का नाला, फिर सामने वो गतसमनी बाग और उसके ऊपर वो है जैतून का पहाड़। तो ये रास्ता लंबा था, तो उसमें वो रात को चलते चलते ये बाकी बातें जो 15, 16 एंड 17 जो चैप्टर हैं जॉन के, वो उन्होंने रास्ते में, जब वो रास्ते में चलते जाते हैं, तो जब चैप्टर 15 पे आते हैं तो यहां पर हमें मिलता है चैप्टर 15 वर्स 1, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। अगर जो मैंने आपके सामने ये चंद वर्सेस पढ़ी, तो यहाँ पे ख़ास जो इसको टॉपिक दिया जा सकता है या ख़ास इसमें जो बात है उसमें आप कह सकते हैं कि होल सीक्रेट ऑफ क्रिश्चियन फ्रूटफुलनेस, मसीही जिंदगी और फलदार जिंदगी का जो राज या भेद है इस पैसेज में है। वो किस तरह फलदार हो सकती है, वो किस तरह प्रॉस्पर हो सकती है। होल क्रिश्चियन लाइफ, हाउ कैन यू बी फ्रूटफुल। तो दैट इज द चैप्टर। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जब कभी खुदावन ने इस तरह की बातें की, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं दुनिया का नूर हूं, और ये बेशक उन्होंने सिंबॉलिक बात की, लेकिन ये ऐसे ही नहीं उन्हें हवा में बात कर दी। हमेशा खुदावन ने जो भी बात की तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीजन होता था। इवन खुदावन ने कहा ना कि जब एक बीज बोने वाले की मिसाल, तो दूर ख्याल है जब वो खेत में किसी को देखते कि वहां कोई हल चला रहा है, बीज बो रहा है, तो फौरन में कहते एक बीज बोने वाले की मिसाल। हवा के परिंदों को देखो, वो लोग देख सकते थे। खुदावंद उस वक्त भी वो कहते हैं ना, वो पावर पॉइंट यूज़ करते थे, वो पावर पॉइंट यही था
سی دس. جیسے ہم کبھی کبھی یوز کرتے ہیں نا, تو خداوند ریئل پاور پوائنٹ کو یوز کرتے تھے, ریئل چیزوں کو. روزمرہ کی زندگی جو ڈیلی لائف تھی وہاں سے وہ مثالیں لیتے اور اتنی ایزی ان کو بتاتے تاکہ ایوری سنگل ون, بچے سے لے کر بڑا تک سمجھ سکے. اب جب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح راستے سے گزر رہے ہیں, اور اس راستے میں بہت سی ایسی جگہ تھیں جہاں پہ انگور کے باغات تھے, داقستان تھا. تو یہاں پر بھی انگور کے درخت کو انہوں نے استعمال کیا. پرانے عہد نامے میں اسرائیل قوم کو داقستان سے تشبیہ دی گئی. آپ کو وہ تمثیل بھی یاد ہوگی کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے داقستان لگایا اور وہ اس کو دے دیا, اور وہ داقستان تھا اسرائیل کو کہا گیا, اسرائیل قوم کو کہا گیا تھا. لیکن اس قوم نے اس کو پھل نہ دیا, وہ قوم بے وفا ہوئی. اس لیے اب خداوند یسوع اب اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ تمام تمثیلوں, عکسوں اور شیڈوز کا کامل اس میں تصویر آپ کو نظر آتی ہے. انگور کا حقیقی درخت. دو طرح کے یہاں پہ ڈالیوں کا ذکر آیا ہے, پھل لانے والی اور دوسری پھل نہ لانے والی. اس کا بھید جو میں نے جیسے کہا کہ اس میں ہے, اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس میں ایک ورڈ آیا ابائڈ, جسے اردو میں قائم رہنا. ان 10 ورسز میں اگر غور کریں تو 10 ٹائم یہ ورڈ آیا, قائم رہنا, قائم رہنا, قائم رہنا. 10 ورسز میں 10 ٹائم آیا, اور آگے جا کے ایک دفعہ پھر اینڈ پہ وہ کہتے ہیں مجھ میں قائم رہنا. ساری بات جو ہے نا, سارا راز, سارا بھید, ساری سیکرٹ جو ہے, دیٹ از ہاؤ وی اسٹے کنیکٹڈ ود جیسس کرائسٹ. ڈالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈالی کا کام فروٹفل ہونے کے لیے, پھل لانے کے لیے کوئی سٹرگل, کوئی سکیم, کوئی کسی طرح کی کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. ڈالی کے لیے صرف یہ اسٹے کنیکٹڈ. اصل جو بات ہے وہ تو کس میں ہے؟ تنے میں ہے. نشو و نما جو ملتی ہے, اس کو جو فوڈ ملتی ہے, جو اس کے لیے چاہیے, وہ کہاں سے ہے؟ وہاں سے ملتی ہے. تو یسوع نے یہ کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, اور میرا باپ جو ہے وہ کون ہے؟ باغبان ہے. ورس 2 میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے, مجھ میں ہے جو مجھ میں قائم ہے. سب سے پہلے تو قائم کا یہاں ہی, جو مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا تاکہ زیادہ پھل لائے. یہ صرف اور صرف قائم رہنے میں. اس کی زندگی جو ہے نا, برانچز کی, کسی ڈالی کی, وہ اس کے کنیکٹڈ رہنے. آپ یہ تجربہ ایک بچہ بھی کر سکتا ہے. کسی کو بھی کسی درخت پہ ڈالی کاٹیں تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے بعد جو ڈالی کاٹ دی جاتی ہے وہ نیچے پڑی رہتی ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے اور از ڈیڈ. تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ختم ہو جائے گی, اس کا رنگ چینج ہو جائے گا, وہ سڑ جائے گی, گل جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گی. تو کیا, اور بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ ایون جلانے کے بھی اتنی کام نہیں آتی. فرنیچر کے کام یہ نہیں آ سکتی, اس سے فرنیچر نہیں بنایا جا سکتا. یہ صرف اور صرف فروٹ کے لیے بہتر ہے. کاٹی جائے تو کہتے ہیں اس کا جو اگر جلائی بھی جائے تو اس کو دھواں ہی دھواں دیتی ہے, وہ آنکھوں کو لگتا ہے. وہ جلانے کے لیے بھی اکثر ٹھیک نہیں ہے, لیکن جلا اس لیے جاتی ہے کہ اس کو کہیں طرح کسی نہ کسی طرح صفائی ہو جائے. 2 ڈالیاں, ایک ڈالی جو پھل نہیں لاتی تو اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ کاٹ ڈالتا ہے. اور جو کنیکٹڈ رہتی ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے, جسے عام طور پہ کہتے ہیں پروننگ. دونوں میں تکلیف ہے, کاٹ جانے میں بھی اور پروننگ میں بھی. ایون کاٹنا چھانٹنا جو ہے وہ ایزی عمل نہیں ہے, ڈالی کے لیے تکلیف دہ عمل ہے. اب اگر کسی نے اس طرح کا کبھی تجربہ کیا ہو, میں نے 1-2 دفعہ کیا. ہمارے سامنے والے حصے میں 1-2 گلاب کے پھول کے پودے ہیں, تو 1-2 دفعہ نا
ہم نے اس کو اتنا کر دیا کہ وہ لگتا تھا کہ اب کبھی نہیں آئے گا، وہ ایسے ٹنڈ منڈ سا نہیں ہو جاتا۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو باغبان ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اس طرح کرتے ہیں تو لگتے ہیں یار انہیں تو سارا گنجا کرتا ہے، دوبارہ پتہ نہیں پتے آئیں کہ نہ، لیکن جب وہ دوبارہ پھولتا ہے تو پہلے سے زیادہ گھنا ہو جاتا ہے۔ تو خداوند ہماری زندگی مقصد ایسے ایمانداروں کی زندگی میں جو ٹیسٹ، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن آتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے ایماندار کی زندگی۔ دیٹ از پروننگ آف اے کرسچن۔ اس پروننگ کو خداوند اس لیے کرتا ہے کہ تم زیادہ پھل لاؤ۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے، بلکہ خداوند آپ کو فروٹفل کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں ایسے لے کے آتا ہے، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آگے سخت حالات آئیں تو اس میں آپ کیسے کھڑے رہ سکو، طوفانوں کا مقابلہ کس طرح کر سکو۔ اس لیے وہ اس کو کانٹتا ہے، اور یہی ہے ایک اس کے باوجود کہ آپ کی زندگی میں سفرنگ ہے، آزمائش ہے، مصیبتیں ہیں، اس کے باوجود اس کے ساتھ ابائڈ رہنا، اس کے ساتھ قائم رہنا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا۔ ایماندار کے ایمان کا آزمایا جانا بہت ضروری ہے۔ ٹیسٹڈ جو فیتھ ہے دیٹ از اے پیور فیتھ۔ ابراہیم تک جو ایمانداروں کو باپ کہلاتا ہے وہ پتہ ہے کہ کتنی دفعہ آزمایا گیا، ایسے ہی ایمانداروں کا باپ کا ٹائٹل نہیں اسے مل گیا۔ آزمائش پر آزمائش، آزمائش کے بعد آزمائش، ٹیسٹ، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن سے اس کی زندگی بھری تھی۔ لیکن یہ نہیں ہم دیکھتے کہ اس نے ہر جگہ پہ وہ بالکل کامیاب رہا، کئی دفعہ ڈاواں ڈول بھی ہوا، اپس اینڈ ڈاؤن آئے، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، لیکن اس نے اسی طرح سیکھا ایماندار کسی طرح خدا کے ساتھ چل سکتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب خدا نے اس سے اس کی اسپیشل موسٹ پریشیس چیز بھی مانگی تو اس نے کیا کہا کہ خداوند من سوچ لیں دے، اتنی یعنی کہ اتنا ایمان میں وہ مضبوط تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا کے اس جو اس نے مجھ سے آفر مانگی ہے اس کے پیچھے بھی بڑا کام ہے، ہی از اے گریٹ گاڈ، اور اس کے ذریعے سے بھی وہ بڑا کام کرنے والا ہے خدا ہے۔ اس لیے اس نے اف تک نہ کی، اور سچ مجھے عبرانی خط میں جا کے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر وہ جانتا تھا کہ خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس وقت کسی بھی ایماندار کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا ایمان آزمایا ہوا ایمان ہے۔ I have been tested۔ مجھے خدا نے چھانٹا، کانٹا، پٹکا ہے، اس کے باوجود I am connected with the Lord۔ جتنا آپ کا ایمان آزمایا جائے گا اتنا ہی آپ جانیں گے کہ آپ کا ایمان کتنا سچا ہے، کتنا مضبوط ہے، اور اسی لیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے کبھی گھبرائے نہیں۔ یہاں سے آپ کی زندگی پراسپر ہوتی ہے۔ You don't have to work hard for that. You just have to connect it۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کنیکٹنگ ود دا چرچ، سم چرچ کسی چرچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہاں ہم جاتے ہیں، یا کبھی ہم بائبل اسٹڈی پہ چلے گئے، یا کسی چرچ کے ساتھ ہماری ممبرشپ ہے، دیٹ از اوکے، لیکن اس سے زیادہ یسوع کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے، ڈیلی بیسس پہ، ایوری ڈے آپ کی زندگی میں۔ چرچ تو سنڈے کو جاتے ہیں، ایک دن ویک میں، بائبل اسٹڈی بھی ایک دن ویک میں کر، لیکن آپ کی ڈیلی 7 دن کی زندگی میں آپ یسوع کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہیں۔ میں تھوڑا سا اس پہ غور کر رہا تھا کہ سنڈے کو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا دن ہے، بے شک خدا کے سارے دن ہیں، یہ اسپیشلی اس کی ورشپ کے لیے ہے، اسپیشلی اس کے حضور آنے کے لیے،
لیکن اگر اس کو غور کریں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، گہری رفاقت رکھنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر، تو پوشیدگی میں اس کے ساتھ رفاقت رکھ. تو یہ تو ہم اکیلے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے کمرے میں، اور آپ کرتے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ، اپنی جو پرسنل جو آپ کی ڈیووشنل لائف ہے آپ راہ چلتے بھی کرتے ہوں گے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی دعائیہ زندگی آپ اپنے ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈیلی بھی کرتے ہوں گے. اگر نہیں کرتے تو اس کو سٹارٹ کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن چرچ پھر کیا ہے؟ چرچ ہم آتے ہیں تاکہ خداوند کہتا ہے کہ جماعت کی صورت میں میرے سامنے آؤ. وہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. وہ تو ہم فیملی کے ساتھ محبت، پرسنل لائف میں ہم بڑے ڈیووشنل ہیں، پرسنل لائف میں ہم خدا کے ساتھ بڑے کنیکٹڈ ہیں، ہماری جو بھی، لیکن خداوند اصل میں اسی پیسج میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کی ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہیں. اس سے جو انگور کی ڈالی ہے، وائن برانچز اسے کہتے ہیں، نیچرلی اس کی جو گروتھ ہے اپ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اوپر کو جاتی ہے. اور جب اگر کسی نے پاکستان دیکھا ہو انگوروں کا، تو اوپر جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور پھر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ایسے جیسے منگل ہو جاتی ہیں. اس طرح کا اس کا یہ نیچرل ہے، اوپر جانا اور اوپر جا کے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ. خدا نے کہا کس طرح لوگ تمہیں جانیں گے تم میرے شاگرد ہو؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ بات تھی کہ اس کے لیے ہمیں چرچ، بے شک وہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف عبادت کر لیں گے اور اچھا کلام سن کے. ہاں، اس سے ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے بہن بھائیوں سے ملے ہیں تو ہم نے کتنا ان کے بارے میں پوچھا ہے، کتنا ہم جانتے ہیں کہ اس کی ایک دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. ہاؤ ہم کتنا ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، brother or sister, how can I pray for you? How can I help you? How is your life going on? Is there anything I can do for you? یہ عبادت، یہ پرستش، یہ سارا کچھ جتنا ہم اکیلے، جتنا ہم وہ پوشیدگی میں جو بہتر طور پر کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ نہیں کر سکتے. جو بہتر طور پر جو خدا کے ساتھ آپ کا انٹیمیٹ ریلیشن شپ، رفاقت، گہری رفاقت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور پتہ چلتا ہے تب آپ خدا کے حضور کتنا ٹائم گزارتے ہیں. کئی دفعہ پبلک کے سامنے تو ہم بہت لمبی لمبی دعا بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہاؤ مچ یو اسٹے ان یور پرسنل لائف ان ہز پریزنس. یہاں سے آپ کی زندگی پراسپر ہوتی ہے. کل پرسوں میرا خیال ہے وہ بلی گرام کے بارے میں آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا، ان کی وہ میموریل سروس کا دکھا رہے تھے. تو اس کی زندگی کا ایک بہت یونیک پارٹ یہ ہے کہ جتنے بلی گرام کو جانتے ہیں، دے ہیو دیئر اون اسٹوری لنک ود دا بلی گرام، کہ کس طرح بلی گرام ان کی زندگی میں کام کیا. ایک شخص نے ایک بات کی کہ اس نے کہا کہ میں کس جگہ پہ اس سے ملنا چاہتا تھا، مڈل ایسٹ سے تھا میرا خیال ہے شخص کی، اگر آپ نے وہ دیکھی ہو تو وہ بتا رہا تھا کہ میں اس کو ملنے کا بڑا شوقین تھا. تو وہاں وہ کسی ہالینڈ میں میرا خیال ہے ان کے سالانہ کوئی کانفرنس تھی وہاں پر. تو میں ملنے کے لیے پوچھ رہا تھا کسی کو، تو میری اس کی وائف سے بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا آئی وانٹ ٹو سی ڈاکٹر بلی گرام. تو اس نے کہا کہ تمہاری اس کے پاس اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نو، میری اپوائنٹمنٹ بیکاز آئی ایم سو اسمال اینڈ ہی از اے گریٹ مین، سو میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ مجھے اپوائنٹمنٹ بھی دیتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اس شخص کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ اس کی وائف نے کہا اوکے کم ود می. تو کہتے وہ لے کے گئی ایک کمرے میں،
تو اس سے بڑی ہی آہستگی سے بڑی سلو دروازہ کھولا. کانفرنس شروع ہونے والی تھی تو اس کا میسج تھا. تو آئی سو دس جائنٹ، خدا کے اتنے بڑے خادم کو گرے ہوئے دیکھا اپنے گھٹنوں پر. It was so, I was so blessed by this کہ how much ہم دیکھتے ہیں نا اس کی لاکھوں کی اتنی بڑی اسٹیڈیم میں، اور آج جیسے نہیں. آج آپ دیکھیں کروسیڈ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، خدا ان کو بلیس کرے جو بھی. اس کے اسٹیڈیم جب بلی گرام میسج دے رہا ہوتا تھا تو کوئی ہلا گلا نہیں، پن ڈراپ سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ. ایوری باڈی جیسے اس پر کچھ واقعی پاک کا مسا نظر آتا تھا. تو سب چیزیں یہ تھی کہ یہ کس طرح ہوا. ہی واز آن ہز نیز آل دا ٹائم، موسٹ آف ٹائم. یہ ہے اس کی پرسنل لائف. تو اس نے کہا میں نے یہ چیز دیکھی جب کہ یہ جائنٹ جو دنیا کا آج پروفٹ مانا جاتا ہے، اس صدی کا نبی مانا جاتا ہے، تو کس طرح اس نے اتنے ملینز آف پیپل تک خدا کے پیغام پہنچایا اور کنگز اور کوئین تک اس کے کلام کو لے گیا. بیکاز ہی واز آن ہز نیز. بے شک اور بھی لوگ اس کے لیے دعا کرتے تھے لیکن وہ خود اتنا بڑا خاتم. تو یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہاؤ مچ وی آر کنیکٹڈ، ہاؤ وی آر کنیکٹڈ اپنی پرسنل لائف. اب تم اس کلام کے سبب سے میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو. خداوند کا کلام جو ہے کس طرح پاک کرتا ہے. آپ نے کلام مقدس پڑھا ہے کہ ایمان کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا خدا کے مسیح کے کلام سے. خداوند کا کلام جو ہے تو وہ جو آپ کلام سنتے ہیں، کلام آپ پہ اثر کرتا ہے، آپ کو کلینس کرتا ہے، آپ کو پاک کرتا ہے. تو خداوند نے کہا تم نے میرا کلام سنا، میری باتیں سنی، اور اسی نے تم کو کنونس کیا اور تم ایمان لے کے اور تم پاک کیے گئے. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. It's all in abiding. پھر لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ایک آیت ہے، کسی کو یاد ہو، فلپیوں 4:30. میں سب کچھ کر سکتا ہوں یسوع میں سب کچھ کر سکتا ہوں. فلپیوں 4:30. جو مجھے طاقت بخشا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بالکل. یہاں پر لکھیں کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی زندگی میں اگر آپ وی آر ناٹ کنیکٹڈ اور اس سے علیحدہ ہیں تو وی آر نتھنگ. ورس 6 میں اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں. اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. کہ پیچھے ہم نے کتنی دفعہ یہ بات پڑھی کہ جو کچھ تم مانگو، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جو لکھا نا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو چاہو وہ تمہارے لیے. دیٹ از دا سیکرٹ آف پریئر آنسرس. آپ کی دعاؤں کا جواب کس طرح مل سکتا ہے؟ جو مانگو وہ کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ کنیکٹڈ، اسٹیئنگ. اصل میں جو ورڈ جہاں پہ آیا نا ابائڈ، اس میں اسٹے ویئر یو آر، اسٹے کنیکٹڈ ویئر یو آر. Connected, stay, don't move. آگے لکھا ہے ورس 8 میں میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. ہم نے یہ پڑھا نا کہ خداوند نے کہا کہ کس طرح تمہیں جانیں گے لوگ کہ تم میرے شاگرد ہو کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. لیکن خداوند کہتے ہیں کہ فروٹ لانا بھی بہت ضروری ہے. فروٹ لیس لائف کرسچن نہیں ہو سکتی.
خداوند نے کہا ہے کہ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہیں. He want to see every single one, every single Christian fruitful. اگر غور کریں تو پہلے بات کی گئی ہے فروٹ, پھر لکھا ہے مور فروٹ, پھر لکھا ہے مچ فروٹ, پھر لکھا ہے ابنڈنٹ فروٹ. اس لیے ہم کماسین میں پڑھتے ہیں نا 30 گنا 60 گنا 100 گنا, یعنی کہ آپ کی زندگی بے شک سٹارٹ اس طرح ہو کہ آپ کی زندگی میں پھل نہ ہو, لیکن آہستہ آہستہ آپ اس سے گزریں مسیح زندگی کے تجربات سے, تو آپ کی زندگی فروٹ ایک دم 100 گنا نہیں لگ سکتا. کبھی ایک دم 100 گنا کی توقع نہ کریں, اسی لیے ورنہ خداوند کہتا میں 100 گنا ہی دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں. خداوند جانتا ہے کہ یہ جب گزریں گے آزمائش سے, ابراہیم کو 25 ایئرز لگے ایمانداروں کا باپ کہلاتا, بلکہ میرا خیال ہے 25 ایئرز سے بھی زیادہ, کیونکہ 25 ایئرز کے بعد تو اس کو بیٹا ملا ہی تھا. تو بیٹا جب 15 سال تقریباً شاید تک دیں گے 40 ایئرز کے بعد جب خدا نے اس کو آزمایا, تو لکھا ہے کہ وہ خداوند نے کہا اب میں جان گیا ہوں. نو آئی نو, خداوند پہلے نہیں جانتا تھا, خداوند جانتے تھے. تو اس کو بتانے کے لیے کہ تجھے بھی پتا چلے کہ تیرا ایمان کیسا ہے. ہاں, تو 40 سال تک لگے, تو اس لیے کوشش کرتے رہیں, اور کوشش یہ ہے صرف کنیکٹڈ ود کرائسٹ. کبھی اپنی زندگی میں یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں چرچ کبھی کبھی ہو, بائبل اسٹڈی کبھی کبھی ہو, اور کرسچن ورک کبھی کبھی ہو, یا آپ نے کچھ کسی کو مسیح کا کلام کبھی کبھی سنا دیا. کوشش کریں ایوری سنگل ڈے آپ جب اٹھیں خداوند سے یہ کہیں خداوند ہاؤ کین آئی سرو یو ٹوڈے, آئی ایم اویلیبل, آئی ایم اویلیبل. چاہے آپ کام پہ جا رہے ہیں, چاہے آپ کسی پارٹی پہ جا رہے ہیں, چاہے کسی جگہ پہ, آئی ایم اویلیبل لارڈ یوز می ویئر ایور آئی ایم گوئنگ. ایون فنرل پہ جا رہے ہیں, سالگرہ پہ جا رہے ہیں, کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں, سب جگہ پہ خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے لیے صبح اٹھ کر آپ کو چیک کریں کہ آئی ایم کنیکٹڈ ود دا لارڈ. اپنی دعائیہ زندگی میں اس کو پکاریں. لکھا ہے ورس 9, جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی, تم میری محبت میں قائم رہو. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے, جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں. اس میں اتنی ایک یونیک بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے کس طرح کی محبت رکھتا ہے. خداوند کہتے ہیں میں اسی طرح کی محبت تم سے رکھتا ہوں. واٹ اے لو, awesome. کون ایسی محبت کر سکتا ہے جس طرح باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور میں کس طرح کہ اس کی محبت میں قائم رہا, کیونکہ میں اس کے حکموں پر چل کر, اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو تم بھی میری محبت میں قائم رہو گے. آپ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ میں باپ میں, باپ مجھ میں, اور ہم تمہارے. اصل میں مسیحی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے واٹ از کرسچن, واٹ از مین بائی کرسچن, جب آپ کہتے ہو کہ میں کرسچن ہوں تو بلانگ ٹو کرائسٹ. یس یس, آپ سب کے جواب ٹھیک ہیں, لیکن اصل میں اس کو ببلیکلی اگر ہم دیکھیں نا تو ایکچولی بائبل سیز گاڈ lives in us. That is mean Christian. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پاک روح تمہارے اندر بسے گا, اور میں اور باپ تمہارے اندر آ کے تمہارے ساتھ بسیرا کریں گے. تو کرسچن میں گاڈ lives in me. جو زندگی میری ہے وہ میری نہیں, I died with Christ. چند آیتیں اگر دیکھیں, God lives in us. 1470 میں لکھا ہے, یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا.
दैट इज एक पहचान है। आगे लिखा है वर्स 20 में, और उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत रखेंगे। ट्रिनिटी लिव्स इन यू, बाप बेटा और रूह कुदस। इवन करंथियंस में लिखा है 1 करंथियन 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। 2 करंथियन 6:16 में लिखा है, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और मेरी उम्मत होंगे। उनमें बसूंगा, ये इसराइल कौम के साथ नहीं होके उनके अंदर, उनके दरमियान उसका खैमा जरूर था, लेकिन कलीसिया के जरिए से खुदावंद हमारे अंदर बसता है। दैट इज अ क्रिश्चियन। गलेशियन 2:20 में लिखा है, यह है असल बात, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। इफिशियंस 2:2, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। कोलोशियंस 1:21, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। 1 जॉन 4:4, और ये आप सबको याद होनी चाहिए जुबानी आयत, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में कायम रहता है। तो ऑल थिंग इज अबाइडिंग इन हिम, उसमें कायम रहना ही सब कुछ है। वर्स 11 में, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावन चाहते हैं, ये यहां पे पहली दफा खुदावन ने अपने जॉय की बात की। जॉय, माई जॉय एंड योर जॉय बी कंप्लीट, कि खुदावन नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी मिजरेबल, वो चाहता है कि यू लिव फुल ऑफ जॉय लाइफ। लेकिन पहले बात की गई है लव की, उसके बाद बात की है जॉय की, और जॉय के बाद क्या है? पीस। लव, जॉय, पीस, आगे वो जो फ्रूट हैं स्पिरिट के। तो लव ओनली यू कैन ड्राइव फ्रॉम गॉड इफ यू अबाइड इन हिम। अबाइडिंग इन हिम, जो भी उसकी जिंदगी है, तने की जिंदगी है ना, उस दरख्त की वो ही डाली से निकल सकती है। जॉय है ना, जॉय ओनली you can drive from love, and only love you can drive from Jesus by abiding in him. So when love create joy, and joy, if joy है आपकी जिंदगी में, खुशी है, शादमानी है, तो then you will go on bed in peaceful, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान जिसे खुदावन कहते हैं ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है कि किस तरह आपकी जिंदगी प्रॉस्पर हो सकती है। लेकिन आपने पढ़ा है ना, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, आपकी कुव्वत, आपकी ताकत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की खुशी है। लिखा है मेरा हुक्म, वर्स 12, ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। जो कुछ मैंने तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुमको नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। कितनी खूबसूरत बात है, नौकर नहीं बल्कि दोस्त।
یہ بڑی خوبصورت کہ نوکر جو ہے اس نے صرف حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کے ساتھ آپ شیئرنگ کرتے ہو، آپ کے دکھ، آپ کی خوشی، آپ سیکرٹ بھی کبھی کبھی شیئر کرتے ہو۔ ایسا دوست ہے یسوع کہ کبھی کبھی جو اپنے ہسبینڈ اپنے وائف سے نہیں کوئی باتیں شیئر کرتے، یو کین شیئر ود ہم، بھائی سے بڑھ کر۔ خدا میں یسوع مسیح بھی ایسا ہی دوست ہے، یہ نہیں کہ وہ ہماری صرف سنا، وہ اپنی بھی لکھا آگے، میں نے تمہیں دوست کہا اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ کیا بات ہے کہ میری جو باپ کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے، جو باتیں میں تم کو وہ بتاتا ہوں۔ آگے پاک روح کے وسیلے سے خداوند ہوں گے، لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ اس میں ایک اور بڑی گہری بات ہے، تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا۔ اس میں بڑی ڈیبیٹس ہیں، پری ڈیسٹینیشن اینڈ کالڈ ون۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ، کئی لوگ اس بات سے اپسیٹ ایون ہو جاتے ہیں، اٹس ناٹ فیئر کہ کچھ کو خدا نے چن لیا، کس کو نہیں چنا۔ کیا خیال ہے؟ کئی لوگ اپسیٹ ہیں کہ یہ کہ کیا بات ہوئی جی، کچھ لوگوں کو نہیں چنا، اس کا مطلب وہ کاٹے گئے، وہ پھر کیا وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس میں بڑے سارے ریزن ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، we can't understand this first of all this۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شخص جس کا کریٹر ہے، بلین آف پیپل گاڈ ہیز کریٹڈ، انسانوں کو ہی نہیں کریٹ کیا، اس نے کائنات کو کریٹ کیا۔ اس کی سوچ، کیونکہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ اتنا ڈیپ جا ہی نہیں سکتا جتنا خدا کی سوچے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں کچھ جگہ ایسی ہیں وہ اتنی ڈیپ ہیں کہ انسان وہاں تک ابھی تک اس کی رسائی نہیں ہے، انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک نہیں انسان پہنچ سکتا۔ ہاؤ کین اے مین کین تھنک ایون ہاؤ گاڈ تھنک۔ سب سے بڑی بات ہے، اگر ہم انسان ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کا کبھی ایسا موقع ہے جب آپ نے کہہ دیا میری مرضی بھائی، میری مرضی میں نہیں مانتا، میری مرضی میں نہیں کرنا، کیا خیال ہے؟ ایک ٹائنی پیونی ایک خاک ذرہ انسان یہ کہہ سکتا ہے میری مرضی، تو وہ جو مرضی کا مالک ہے سب مرضیوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں اس نے کیوں کیا؟ وہ نہیں کہہ سکتا میری مرضی۔ یعقوب سے میں نے محبت رکھی، اس کے بعد بہت سے جواب ہیں۔ سمپل بات بتاؤں آپ کو، لمبا ہو جائے گا میسج، آج ہولی کمیونین۔ سمپل بات یہ ہے کہ خدا ایسی بات کیوں کرتا ہے کہ یعقوب سے میں نے محبت رکھی، عیسیٰ سے نفرت۔ ایسے لگتا ہے کہ خدا نے اس کو ایک، خدا آل نوئنگ گاڈ ہے، اومنی پوٹینٹ، اومنی پوزیشن، اومنی پریزنٹ ایوری ویئر۔ خدا جانتا ہے کہ یہ گھوڑا ریس جیتے گا کہ نہیں جیتے گا۔ خدا نے ہمارے فیوچر کو جانتے ہوئے یہ بندہ کیسی زندگی بسر کرے گا، اس پر کتنا بھی کلام سنایا جائے، اس کو کتنا، لیکن اینڈ اس نے ماننا نہیں، اس نے شرارتی کرنی ہے۔ تو اس اپنی آل نوئنگ، جو خدا ساری چیزوں کو جانتا ہے، فیوچر جانتا ہے، اینڈ جانتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سعود کی حرکتیں کیا ہوں گی۔ اس نالج کی بنسبت، بیکاز ہی نوز ایوری تھنگ، کو کہتا ہے ہاں میں آپ کو اور ایزی کر دوں۔ اگر آپ ریس کورس میں جائیں تو آپ کو پہلے سے کسی نے بتا دیا ہو کہ 7 نمبر گھوڑا جیتے گا ہی، تو آپ کون سے ہیں؟ آپ کے نہیں میں نے 5 پہ لگانا ہے، یا آپ نے، اگر آپ نے کوئی فلم دیکھی ہو دوسرے نے دیکھی، آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ایک نئی فلم ہم دیکھ لیتے تھے پہلے، تو جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھتے تھے وہ ابھی کیا ہوگا پہلے سے بتانا، چپ کر جائے یار مزہ خراب کر رہے، ہمیں نہ بتا، کیونکہ اس کو پہلے سے پتا تھا، اور اس سے کوئی شرط لگا لے یار اس کا اینڈ یہ ہوگا، نہیں ہیرو نے مرنا تو نہیں انہوں پتا اینڈ، تو اب وہ کس پہ لگائے گا اپنی بیٹ؟ گاڈ نوز ایوری تھنگ۔ بھی اس کو ڈائریکٹر ہے، وہ پروڈیوسر ہے، اس نے ہی فلم بنائی ہے یہ،
تو اس کو پتا ہے کون سا گھوڑا جیتے گا, وہ اسی پہ اپنی بیٹ لگاتا ہے. اس کو پتا تھا دانیل اسیری میں بھی جا کے بھی میرا ہی بندہ رہے گا, تو اس نے کہا دس از مائی سرونٹ, جو کچھ مرضی ہو جائے. یہ اس کو پتا تھا ایوب میرا گھوڑا ہے, یہ میرا ہی بندہ ہے, جو کچھ مرضی ہو جائے اس نے میرا انکار نہیں کرنا. اس لیے اس نے کہا کامل اور راست باز شخص. بہت سی اور بھی مثالیں اس کو تھیولوجیکل میں بتا سکتا ہوں, لیکن پھر کبھی یہ جو بحث ہے. خدا اپنی مرضی کا مالک ہے. اور ایک اور بات جان لیں, خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. خدا رائچیس جج ہے, اس کے سارے کام جو ہیں وہ راستے کے کام ہیں. تو جو کچھ بھی کرے گا نا, ایون کبھی کبھی یہ ڈسیبلڈ کا بچہ پیدا ہو گیا, یہ اس کے پاس ساری چیزوں کا جواب ہے. اگر بہت سی چیزیں آج آپ نہیں سمجھ سکتے, we will understand one day when we will go other side of it. یہاں پہ لکھا ہے میں نے تمہیں چن لیا. کوئی کہہ سکتا ہے یار میں نے فلاں کنونشن پہ یا فلاں بندے کی پریچنگ پہ میں نے کہا تھا یس آئی بلیو ان جیسس, اس کی کال کو, اس کی بلاہٹ کو میں قبول کرتا ہوں, میں نے کہا تھا. ہاؤ کین سے کہ ہی چوز می, آئی چوز ہم, میں نے اس کو چوز کیا. تو کسی خدا کے خادم نے کہا اس کو اس طرح جا سکتے ہیں, وہاں جائیں گے ہیون میں, تو انٹر ہونے سے پہلے وہاں پہ لکھا ہوگا بڑا بڑا جس نے کولڈ ون, یعنی کہ آپ کہیں یس تھینک گاڈ کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا. اس نے لکھا کہ جو بلائے گئے, جنہوں نے اس کی بلاہٹ پہ یس کہا, جب دروازہ کھلے گا آگے اندر جائیں گے تو آگے بڑا بڑا لکھا ہوگا پہلے سے چنے ہوئے. جو خدا کا ارادہ تھا وہ پہلے سے تھا. آپ کا ایک ہیومن ہوتے ہوئے, انسان ہوتے, ہسٹری میں ایک ٹائم آیا جب آپ کی باری تھی کہ آپ نے یس کیا. لیکن جب آپ کو آگے یسوع ملے گا تو کہے گا مجھے پتا ہے میں نے, کیونکہ باپ نے ان کو کہنا ڈرائیو کیا اس کی طرف. باپ نے جو بیٹے مجھے دیے ان میں سے میں ایک کو بھی کھو نہ دوں گا. آخر میں اس طرح خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو, ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر ہم نے پڑھا جان 13 میں خداوند نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیے جاتا ہوں, آئی گیو یو اے نیو کمانڈ. کیا تھا وہ؟ نہیں یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا تھا جی بھائی, ایک دوسرے سے محبت رکھو. لیکن نیا اس میں کیا تھا؟ یہ تو جیسے آپ نے کہہ دیا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا کہ اپنے مسائل سے اپنی مانند محبت رکھو. تو یسوع نے پھر نیا کیا کہا کہ اصل میں یسوع نے جو بات کی وہ یہ تھی 13, 34, 35 میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. دیٹ از نیو. وہاں لکھا تھا کہ اپنی مانند مسائل سے پڑوسی سے, خدا نے کہا نو میری مانند ایز آئی لوڈ یو. یہ تھا فرق. وہاں تو تھا کہ اپنی مانند اپنے مسائل سے اپنی, مجھے پتا ہے کبھی کبھی میں اپنی مانند کس طرح کر سکتا ہوں, یہ بڑا مشکل ہے. بار بار خداوند نے کہا کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی, اور محبت خداوند نے کس طرح رکھی کہ اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے. کھڑے ہو جائیں ہولی کمیونین کے لیے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ایک بڑا ہولی مومنٹ ہے کہ خداوند نے موقع دیا کہ ہم اس کی اس میز پر آ سکیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو شیئر کریں, خداوند آپ اپنی زندگی میں آج جھانکیں. اس سے خداوند کا روح یہاں پہ موجود ہے, اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند میں ریلی اس پوری زندگی کو, اس پوری فل زندگی کو جو اس تنے سے ڈرائیو ہوتی ہے اور اس ڈالی میں آ کے اس کو فروٹفل کرتی ہے, آئی وانٹ دیٹ. اور اس میں کوئی کمی بیشی ہے, میری سستی ہے, میری کمزوری ہے, کوئی رکاوٹ ہے,
ایون اگر میری زندگی میں کوئی ایسا کوئی گناہ ہے تو میں آج تیرے آگے اس کا اقرار کر کے توبہ کر کے تجھ سے معافی چاہتا ہوں. I want to stay connected with you 24/7 ہر لمحہ ہر پل, تاکہ میں تیری اس زندگی کو اپنی اس معمولی زندگی سے اس دنیا میں ثابت کر سکوں. جیسے پول نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا, مسیح مجھ میں زندہ ہے, اور جو بھی میں کرتا ہوں اٹس ناٹ می, یسوع میرے اندر ہو کر یہ سارا کچھ کر رہا ہے. آج اپنے دل میں یہ خواہش رکھے, یہ نیک خواہش خداوند پوری کرنا چاہتا ہے, اور جو اس میں بات رکاوٹ بنتی ہے اسے یسوع کے قدموں میں ڈال دیں. خداوند اس کو دور کر کے آپ کی زندگی کو اس طرح پھلدار کرنا چاہتا ہے. ناٹ اونلی فروٹ, مور فروٹ, مچ, بلکہ ابنڈنٹ فروٹ آپ کی زندگی میں کریں. ہاللیلویہ. تو آئے ہم اس کو اکٹھے لیں, کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اے خداوند ہم تیری موت کا اظہار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے. اے خداوند چلتا. آمین. اسی طرح کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اے خدا ہم تیری موت کا اظہار کرتے ہیں جب تک. اے خدا ہم چلتا. چند لوگوں کے لیے جمعے کے لیے خاموشی, خدا ان کی شکر گزاری میں